الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہماری تعریف کریں، ہمیں کامیاب دیکھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خود کو بدلنے کی کوشش کی؟ قرآن ہمیں سب سے پہلے دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے نفس کو بدلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ قسمت بدل جائے، حالات بدل جائیں، لوگ بدل جائیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے خود کو بدلو۔ میرے دوست، اصل کامیاب انسان وہ نہیں جو لوگوں کو بدل دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ خاموشی سے اپنی نماز درست کر لیں، اپنے اخلاق بہتر کر لیں، اپنی زبان کو گالی، غیبت اور جھوٹ سے بچا لیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں، تو لوگوں کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا کردار خود آپ کی پہچان بن جائے گا۔ یاد رکھیں، درخت کبھی شور مچا کر نہیں بتاتا کہ اس پر پھل آ گئے ہیں، بلکہ اس کے پھل خود اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح مومن اپنی نیکیوں کا ڈنکا اور اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، بلکہ اس کا اخلاق، اس کی عاجزی، اس کی عبادت، اس کا کردار خود لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ لہٰذا آج ہی عہد کریں کہ ہم دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلیں گے، کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے بدلتا ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بدل دیتا ہے اور آخرت بھی بدل دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ کام کم کرتے ہیں اور دکھاوا زیادہ کرتے ہیں۔ نیکی کرنے سے پہلے تصویریں، صدقے دینے سے پہلے اعلانات اور عبادت سے پہلے لوگوں کی تعریف کی خواہش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو خاموشی سے محنت کرتے ہیں اور اپنے اعمال کا بدلہ صرف اللہ سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اس آیت میں غور کیجئے، اللہ یہ نہیں فرماتا کہ پہلے دنیا تمہاری تعریف کرے گی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہر نیکی میرے پاس محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرے اللہ اسے رسوا کر دے گا، اور جو ریاکاری کرے اللہ اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر تم رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہو اور کسی کو خبر نہیں، تو یاد رکھو آسمانوں کا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم خاموشی سے کسی غریب کی مدد کرتے ہو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہو، تو شاید دنیا تمہیں نہ سرائے، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا مقام بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو عمارت مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے وہ شور نہیں مچاتی، لیکن وقت آنے پر سب سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو انسان خاموشی سے اپنے ایمان، اعمال، علم اور کردار کو مضبوط کرتا ہے، ایک دن دنیا خود اس کی قدر کرنے لگتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیو، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ ایسی عزت عطا فرماتا ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی رائے کا قیدی بن جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اگر میں بدل گیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھو،
جو شخص لوگوں کی رضا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا، لیکن جو اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اللہ خود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذرا سوچئے اگر پوری دنیا آپ کی تعریف کرے لیکن اللہ ناراض ہو تو یہ تعریف کس کام کی؟ اور اگر پوری دنیا آپ کو نہ سمجھے لیکن اللہ آپ سے راضی ہو تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی برداشت کرے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم نے توبہ کر لی، نماز کی پابندی شروع کر دی، قرآن سے تعلق جوڑ لیا، برے دوست کو چھوڑ دیا تو کچھ لوگ تمہارا مذاق ضرور اڑائیں گے، لیکن یاد رکھنا آج وہ ہنس رہے ہیں کل وہی تمہاری عزت کریں گے اگر تم اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ خاموشی سے اپنی اصلاح کرتے رہو، کیونکہ سورج ہر صبح یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں طلوع ہونے والا ہوں، مگر جب نکلتا ہے تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمہاری سچی توبہ، تمہارا پاکیزہ کردار اور تمہاری اخلاص بھری زندگی ایک دن ایسی روشنی بنے گی کہ لوگ خود کہیں گے واقعی یہ انسان بدل گیا ہے۔ اپنی منزل لوگوں کی تعریف میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں بناؤ۔ جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا کی ہر تعریف چھوٹی محسوس ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کی سب سے بڑی جنگ باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے نفس اور گناہوں سے ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کو بدلنے نکلتے ہیں مگر اپنے دل کو بدلنے کی فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں جس دن انسان خاموشی سے کسی ایک گناہ کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اسی دن سے اس کی زندگی کی حقیقی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سوچئے، ذرا سوچئے، کتنی ہی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب کوئی انسان تنہائی میں گناہ کر سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ صرف اس لیے رک جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایمان زندہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جسے کسی حسین و صاحب منصب عورت نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے بھائی، گناہ چھوڑنے سے صرف آخرت نہیں سنورتی، دل بھی پاک ہوتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، عبادت میں لذت آنے لگتی ہے، زندگی میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا ہے۔ شیطان تمہیں یہ یقین دلائے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ کی رحمت پکار رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ آج ایک خاموش فیصلہ کر لو، کوئی ایک گناہ جسے صرف تم اور اللہ جانتے ہو، آج اسی لمحے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی سے داد لینے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب تمہارے اس فیصلے سے واقف ہے اور وہی تمہاری زندگی کو ایسا بدل دے گا کہ ایک دن دنیا بھی اس تبدیلی کی گواہ بن جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت سے لوگ جوش میں آ کر اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن چند دن بعد پھر وہی پرانی عادتیں، وہی غفلت اور وہی گناہ پر آ جاتا ہے۔ یاد رکھو، تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی بلکہ صبر کرنا پڑتا ہے اور استقامت سے
یہ حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص ثابت قدم رہتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو صرف وہ بندہ پسند نہیں جو ایک دن بہت عبادت کرے اور پھر چھوڑ دے، بلکہ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو تھوڑا عمل کرے مگر ہمیشہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ ذرا اپنے آپ سے سوال کرو، اگر آج تم نے 5 وقت کی نماز شروع کی ہے تو اسے زندگی بھر نبھانے کا عہد کرو۔ اگر آج قرآن سے تعلق جوڑا ہے تو اسے وقتی جذبہ نہ بناؤ بلکہ روزانہ کی عادت بنا لو۔ اگر آج کسی گناہ کو چھوڑا ہے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹو۔ یاد رکھو پانی کا ایک ایک قطرہ جب مسلسل گرتا ہے تو سخت سے سخت پتھر بھی نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح روزانہ کی تھوڑی سی نیکی، مسلسل توبہ اور مستقل عبادت انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ شاید آج لوگ تمہاری محنت نہ دیکھیں، تمہاری خاموش جد و جہد کو نہ سمجھیں، لیکن اللہ ہر سجدہ، ہر آنسو، ہر دعا اور ہر قربانی کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے الحمدللہ میں واقعی بدل گیا ہوں اور یہ سب میرے رب کے فضل سے ہوا۔ لہٰذا جلدی نتیجہ مت مانگو بلکہ صبر کرو، استقامت اختیار کرو اور خاموشی سے اپنے رب کی طرف چلتے رہو۔ میرے عزیز بھائیو، جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب شاید زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں کے ذریعے مزید مضبوط بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، اگر تم نے نماز شروع کی اور پھر مشکلات بڑھ گئیں، اگر تم نے گناہ چھوڑا اور دنیا نے تمہیں تنہا کر دیا، اگر تم نے اللہ کے راستے کو اختیار کیا اور لوگوں نے تمہارا مذاق اڑایا، تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہیں چھوڑ رہا ہے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہی آزمائش تمہیں اللہ کے سب سے قریب لے جا رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے اجر کے ساتھ بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اللہ جب کسی قوم یا بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ ذرا انبیاء علیہ السلام کی زندگی یاد کرو۔ حضرت نوح نے صدیوں دعوت دی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، غلامی بھی دیکھی اور قید خانے میں بھی ڈالا گیا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھر بھی سہے، شعب ابی طالب کی بھوک بھی برداشت کی، اپنے عزیزوں کی جدائی بھی دیکھی، مگر ان سب نے ایک چیز نہیں چھوڑی، اپنے رب پر بھروسہ۔ میرے عزیزوں، اگر تم خاموشی سے خود کو بدل رہے ہو تو راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبرانا مت۔ سونا آگ میں جل کر ہی خالص بنتا ہے اور مومن آزمائشوں سے گزر کر ہی مضبوط بنتا ہے۔ آج اگر آنکھوں میں آنسو ہے تو کل انہی آنسوؤں کا صلہ جنت کی مسکراہٹ ہو سکتا ہے۔ اپنے رب کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی راستہ نہیں بھٹکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی ایک عادت ہے، یہ انسان کو اس وقت تک نظر انداز کرتی ہے جب تک وہ خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اپنے بندے کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہی دنیا اس کی مثالیں دینے لگتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، تمہارا مقصد لوگوں سے عزت مانگنا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے
سامنے جھکنا ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے لوگوں کے درمیان عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ میرے بھائیوں، آج لوگ تمہارے کپڑوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، تمہارے پیسوں سے متاثر ہو سکتے ہیں، تمہاری شہرت سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کتنے ہی ایسے لوگ گزرے جن کے پاس نہ دولت تھی، نہ بڑے عہدے تھے، نہ شہرت تھی، لیکن آج صدیوں بعد بھی ان کے نام عزت سے لیے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے بدل دی تھی۔ اس لیے اگر آج کوئی تمہاری قدر نہیں کرتا، تمہاری خاموش محنت کو نہیں دیکھتا، تو دل چھوٹا مت کرو، اپنے رب کو راضی کرتے رہو، کیونکہ جب اللہ کن کہتا ہے تو گمنام لوگوں کو بھی ایسی عزت دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یاد رکھو، خاموشی سے کی گئی توبہ، خاموشی سے بہایا گیا آنسو، خاموشی سے ادا کیا گیا سجدہ اور خاموشی سے کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وہ دن ضرور آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ وہی انسان ہے، مگر اب یہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اس بیان کے اختتام میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر پوری دنیا آپ کی تعریف کرے لیکن قیامت کے دن اللہ آپ سے ناراض ہو تو کیا آپ کامیاب ہیں؟ اور اگر پوری دنیا آپ کو بھول جائے، آپ کا نام کسی اخبار میں نہ آئے، کوئی آپ کی تعریف نہ کرے، لیکن قیامت کے دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو بتائیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت والوں کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک مقام پر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ آواز ہے جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دیں، صحابہ نے جانیں نچھاور کیں، اولیاء نے راتیں سجدوں میں گزار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی رضا کے راستے میں کچھ تکلیفیں آئیں، کچھ آنسو بہانے پڑیں، کچھ خواہشات قربان کرنی پڑیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ یاد رکھو، خاموشی سے کی گئی ہر توبہ، خاموشی سے پڑھی گئی ہر نماز، رات کے اندھیرے میں بہایا گیا ہر آنسو، والدین کی خاموش خدمت، قرآن کے ساتھ گزارا گیا ہر لمحہ اور اللہ کے لیے چھوڑا گیا ہر گناہ، یہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ وہ رب کبھی اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج جب یہ بیان ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، آج گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، میں لوگوں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلوں گا، میں شہرت کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، میں خاموشی سے اپنی اصلاح کروں گا، اور اگر دنیا نے میری قدر نہ بھی کی تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے سے پہلے اللہ کی نظر میں محبوب بننے کی کوشش کرو، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی عزت ہے اور ہمیشہ کی کامیابی بن جاتی ہے یہی چیزیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، استقامت، حسن اخلاق، سچی توبہ اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔